اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کل کے درس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 تک اس کی تفسیر ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 اور اس کے آگے کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، چونکہ ان کا اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہے، اور جس کا اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہ ہو اس کے تعلق سے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کے عہد و پیمان کا کیا لحاظ کرنا۔ جب یہ اللہ اس کے رسول کے نہیں ہوئے تو آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ اگرچہ آپ کے منہ پہ، آپ کے سامنے آپ کی دہائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو یہ عہد و پیمان کو توڑ دیں گے اور آپ سے لڑیں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا ان سے کوئی عہد و پیمان ہوا ہے۔ سارے چیزوں کو بھول کر کے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ان کے وعدوں کا، ان کو عہد و پیمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان نکثوا، یعنی اگر یہ مشرکین جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک معینہ مدت تک کے لیے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، اگر وہ لوگ اپنے قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، من بعد عہدہم، عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، کمی ڈھونڈتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو آپ لوگ کیا کرو؟ کافروں کے سرداروں سے قتال کرو، کافروں کے سرداروں سے قتال کرو، جو رؤسائے کفار ہیں، جو ان کے پیشوا لوگ ہیں، ان سے فوراً قتل کرو، اس لیے کہ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں، ان کے لیے کوئی عہد و پیمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ لوگ عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ بھی دیتے ہیں اور تمہارے دین میں
دین اسلام میں عیب لگاتے ہیں، عیبدار بناتے ہیں، تو پھر ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ ان سے باز ہو جائیں، یعنی اگر آپ ان کے رؤسائے کفار سے قتال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور اپنے ان حرکتوں سے آئندہ باز رہیں۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو عہد و پیمان کے بعد توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں عیب لگاتے ہیں تو کفر یعنی کافروں کے سرداروں سے قتال کرو، اس لیے کہ ان کے نزدیک قسم اور عہد کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت اگرچہ ائمہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی لیکن یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے ان کے لیے بھی اور ان کے علاوہ کے لیے بھی، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو یہ سب کے لیے عام ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تقاتلون، اصل میں تھا ان اللہ، ادغام کر دیا گیا اللہ، کیوں نہیں تم لوگ قتال کرتے ہو، جنگ کرتے ہو ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، یعنی جن لوگوں نے اپنی قسموں کو، عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور اتنا ہی نہیں اور رسول کو نکالا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا قصد کیا، ہم کے معنی ارادہ کرنا، یعنی رسول کو ان کے شہر سے نکالا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلی مرتبہ شروعات کی، انہوں نے پہلی بار شروعات کی۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایسی قوم سے کیوں نہیں قتال کرو گے، کیوں نہیں قتال کرتے ہو جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑا اور رسول کو ان کے شہر سے، مکہ سے نکالنے کا قصد کیا، اور اس کی ابتدا ان لوگوں نے ہی کی، یعنی وہ اس کی شروعات انہی کی طرف سے ہوئی۔ کون سی شروعات ہوئی؟ اس سے مراد جنگ بدر میں پیش قدمی کرنا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ جب ابو سفیان اور اس کا قافلہ جب صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اب ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں وہ واپس ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے مال کے ساتھ صحیح سلامت اپنے شہر پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رؤسائے کفار نے کیا کہا؟ نہیں، ہم لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، اب اگر ہم گھر سے نکل گئے ہیں تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ گویا کی شروعات انہوں نے کی، پہلے یہی لوگ نکلے، بعد میں مدینہ کے لوگ نکلے، تو وہی کہہ رہے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جنگ بدر میں شروعات پہلی بار انہوں نے کی۔ شہر مکہ سے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے کہ ہم قتال اور جنگ کر کے رہیں گے، تو ان سے قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ان سے تمہیں خوف ہے؟ ہرگز نہیں، فاللہ حق ان تخشوا، اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان سے ڈرو۔ یعنی اگر تم مومنین ہو، تمہارا ایمان کامل ہے، تو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو اور ان مشرکوں سے بالکل نہ ڈرو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں
اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں مشرکین سے قتال کرنے کے لیے ابھار رہا ہے، ان مشرکین سے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی یہی مراد ہے کہ آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا اور دار الندوہ میں باقاعدہ مشورہ کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آپ کے ساتھ کون سا معاملہ پیش کیا جائے، تو آخر میں یہی ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سارے لوگ مل کر کے ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی آپ کے ساتھ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے رسول کی مدد فرما رہا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صحیح سلامت نکل کر کے مدینہ پہنچ گئے اور ایک کھڑے ہو کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر ہی رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اور ان لوگوں نے کون سے عہد و پیمان کو توڑا تھا؟ جیسے آپ نے پڑھا اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ ان لوگوں نے دراصل ایسا کیا کہ جب صلح حدیبیہ کے دن جب عہد و پیمان ہوا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک لڑائی ان کے اور ان کے درمیان نہیں ہوگی، اور بہت ساری شرطیں تھیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو مان لیا، عہد و پیمان کر لیا، اس کو لکھا گیا، باقاعدہ دستاویز بنا، اور دونوں طرف سے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے اور مان لیا کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے اس عہد کو توڑ دیا۔ اور کیسے توڑا؟ انہوں نے جو ان کے حلیف بنی بکر تھے، ان کے حلیف، ان کے قریبی بنو بکر تھے، ان کو ان لوگوں نے ابھارا اور ان کی طرف سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جو اللہ کے رسول کے حلیف تھے۔ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد ادھر سے بھی جب ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا تو ادھر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ بھی اس کو توڑ دیجئے اور ان سے قتال کیجئے، اور ایسا ہی ہوا، ان سے قتال کیا گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے سے لکھ دی تھی کہ اسی طریقے سے مکہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے قتال کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے، کیونکہ میں ہی وہ ہوں، میری جو طاقت ہے، میری جو سزائیں ہیں، میرے جو وعد و وعید ہیں، اس کے اعتبار سے بندوں کو چاہیے کہ وہ صرف مجھ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں۔ اس کے بعد جب یہ آیت اتری تو مومنوں نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب وہ مشرکین سے قتال کریں گے، کیونکہ اس کی جو حکمت تھی اس کو بیان کیا گیا، اور اسی سے جہاد کی مشروعیت ہوئی، یعنی اپنی طاقت کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، اور یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے آپ کو لڑنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان سے تم قتال کرو، قاتلوہم، ان سے تم قتال کرو،
युअद्दिबहुम अल्लाह बिअयदीकुम, अल्लाह तबारक ताला उन्हें अपने हाथों से अजाब देगा, अपने हाथों से अल्लाह तबारक ताला उन्हें अजाब देगा, अपनी तरफ से उन्हें अजाब देगा और उनको रुसवा करेगा और उन पर तुम्हारी मदद करेगा और मोमिनीन के दिलों को ठंडा कर देगा। यानी जो मोमिन कौम है इनके सीनों को, उनके दिलों को अल्लाह तबारक ताला ठंडा करेगा। जाहिर बात है जब क़िताल का हुक्म हुआ तो मुसलमानों ने क़िताल किया और अल्लाह ने उनको रुसवा किया अपने हाथों से, यानी इस जंग में कैदी बनाए गए, कत्ल किए गए। तो ये अजाब नहीं तो और क्या है, तो अजाब दे करके अल्लाह ने उनको रुसवा कर दिया। वयंसरकुम अलैहिम, और अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों की मदद की उन पर, यानी उनके खिलाफ मुसलमानों की, मोमिनों की मदद की। तो इस एतबार से मोमिनीन कौम के सीने ठंड हो गए, उनका कलेजा ठंड हो गया। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने मोमिनों को चुन चुन के मारा था, बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, बहुत सजाएं दी थी, ऐसी सजाएं जिनको सुन करके रोकटे खड़े हो जाते हैं। जाहिर बात है अगर अल्लाह तबारक ताला उनको शिकस्त दे दे और मुसलमानों को उन पर फतह कर दे, तो इसमें जाहिर बात है कि मोमिनीन के दिल ठंडे हो जाएंगे। वयज़हबा गैज़ क़ुलूबिहिम, और उनके दिलों का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, उनके दिलों का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। यानी जब ये चीज़ें होंगी तो मुसलमानों के दिलों में जो गैज़ व गज़ब था काफिरों के खिलाफ, तो उनके दिलों का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। वयतूब अल्लाह अला मन यशाउ वल्लाहु अलीमुन हकीम। कह रहे हैं और जिसकी तरफ चाहता है रहमत से अल्लाह तबारक ताला तवज्जो फरमाता है। वयतूब अल्लाह, और अल्लाह तबारक ताला तवज्जो करता है अला मन यशाउ, जिसकी तरफ चाहता है, यानी जिसकी तरफ चाहता है उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, उसके तौबा को कबूल करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा जानने और हिकमत वाला है। तो ये आयत नंबर 12 से लेकर के 15 तक ये 3 आयतों की तफसीर हुई, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने वाज़ेह तौर से बता दिया कि उन मुशरिकों से जिन्होंने रसूल को तकलीफ पहुंचाई, घर से निकाला, अपनी अहद व पैमान को तोड़ा और जंग की शुरुआत की, उनसे आपको क़िताल करना है, उनसे डरना नहीं है बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरना है। अल्लाह फरमा रहा है कि उनसे तुम लोग लड़ो, अल्लाह उनकी मदद करेगा, यानी तुम्हारी मदद करेगा उनके खिलाफ। अल्लाह उनको अजाब देगा अपने हाथों से, अपने सामने फरिश्तों को भेज करके, और उनको रुसवा करेगा और तुम्हारी मदद करेगा और मोमिनीन के दिलों को ठंडा करेगा और उनके दिलों के गुस्सा को ख़त्म कर देगा। और इसके बावजूद अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, उसके तौबा को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। इसी के साथ इन आयतों की तफसीर ख़त्म हुई। बाकी इंशाअल्लाह आयत नंबर 16 की तफसीर अगले दर्स में होगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।